کل ہم میچ ہار گئے 11 رن سے. تو کیوں ہارے وہ ایک الگ بات ہے. بہت ساری وجوہات آپ کو مل جائیں گی کہ ہم اس وجہ سے ہارے, یہ وجہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ پاکستان نے کل بہت ہی اچھا کیا تھا, اور شاید ہر پاکستانی کو, ہر کرکٹ فین کو, ہر کرکٹ لور کو اس پر خوشی ہوگی کہ سلمان علی آغا کو بٹھایا تھا کل. وہ چیز نا تھوڑی سی لگی, پروفیشنل لگی کہ ہاں جی ایک بندہ ہے جس کا اسٹرائک ریٹ نہیں بن رہا ہے T20 میں, جس کا ٹیم میں جگہ نہیں بن پا رہی, اور وہ وائس کیپٹن ہے. تو اگر ہم اس کو پلائنگ 11 سے بٹھا دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. تو میرے خیال سے یہ صرف واحد کل کے میچ میں ایک اچھی چیز تھی بس. اس کے بعد اب آتے ہار کی وجہ سے. ہم 11 رن سے میچ ہارے, تو اس کی 3 بڑی وجوہات ہو سکتی ہے ہمارے بیٹنگ لائن اپ میں. ہاں, اگر آپ ہماری بالنگ کو اٹھا لیں تو عباس افریدی اور شاہین شاہ افریدی نے اچھی بالنگ کی ہے. ابرار احمد نے بھی 50-50 کیا ہے, لیکن سفیان مقیم کو اور حارث روف کو بہت زیادہ مار پڑی ہے. اور ان کی طرف سے صرف 2 ہی پلیئر تھے, ایک کا نام ڈیوڈ ملر ہے اور دوسرے کا جارج لینڈ ہے. ان دونوں نے بیٹنگ کی ہے. باقی پوری ٹیم کی اگر آپ بیٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے خیال سے 40 رن بھی نہیں بن پا رہے. ایک نے 82 کی ہے, دوسرے نے 48 کی, اور صرف وہی ان کی میچ بس وہی تھا ان کا, ان کی بیٹنگ وہی تھی, صرف 2 بندے تھے. لیکن ہم آتے ہیں اپنے چیز پر. جب پاکستان کی چیز کی باری آئی نا, تو وہاں کیا غلطی ہوئی ہے. تو غلطی نمبر 1 کہ بابر اعظم اور محمد رضوان اوپننگ کرنے آئے, یہ سب سے بڑی غلطی تھی. جی ہاں, اور پھر بابر اعظم 0 پر آؤٹ ہو کر بھی چلے گئے. خیر, دوسری بڑی غلطی کہ شاہین شاہ افریدی 6 نمبر پر آ گئے. یار آپ عرفان خان سے پہلے آ رہے ہو, آپ عباس افریدی سے پہلے بیٹنگ کرنے آتے ہو, تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ ایک بہت وہ بات ہے. خیر, اگر یہاں شاہین شاہ افریدی کا بلہ چل جاتا اور وہ ہم شاید وہاں سے پھر جیت بھی سکتے تھے, لیکن جب آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو کہ ہم یہاں سے جیت بھی سکتے ہیں, تو آپ وہاں اسی پوزیشن سے آپ ہار بھی سکتے ہو. اور تیسری سب سے بڑی وجہ محمد رضوان کی سلو بیٹنگ ہے. جی ہاں یار, آپ اتنا سلو کھیل رہے ہو کہ دوسرے اینڈ پر جو کھلاڑی کھڑا ہے اس پر پریشر بڑھ رہا ہے, کچھ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ جو 3 وجہ ہے, محمد رضوان کی سلو بیٹنگ, شاہین شاہ افریدی کے پہلا آنا عرفان خان نیازی اور عباس افریدی سے, اور پھر بابر اعظم اور محمد رضوان کی اوپننگ. یار اگر وہاں سائم ایوب اور محمد رضوان اوپن کر لیتے تو شاید کچھ اچھا ہو جاتا. سائم ایوب شروع سے اٹیک کر لیتا تھا, تو شاید اگر وہ سیٹ بھی ہو جاتا اور فنش بھی کر سکتا, جس طرح سے ڈیوڈ ملر نے وہاں کی ہے. یہ پچ بہت چھوٹا گراؤنڈ تھا, باؤنڈریز بہت زیادہ بڑی نہیں تھی, تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. لیکن یہی چیز ہے. اور اگر میں ان سب کے اوپر بات کروں کہ جو کہ پاکستان نے اس سے پہلے میچ شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی غلطی کی ہے, وہ یہی ہے ایون کہ سیریز شروع ہونے سے پہلے کہ فخر زمان کو ڈراپ کیا ہے. یہ جو چھوٹے گراؤنڈ ہوتے ہیں نا, یا فخر زمان اور سائم ایوب جیسے لوگوں کے لیے یہاں چھکا لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ڈیوڈ ملر کے ہم نے دیکھے ہیں, جارج لانڈے کے شاٹس ہم نے دیکھے ہیں, انہوں نے جس طریقے سے ہمارے اسپنرز کو ڈیل کیا ہے, وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور میچ سے ایک دن پہلے ہم نے اپنا پلائنگ 11 اناؤنس کیا تھا, جس میں تقریباً آج جو کھلایا گیا تھا وہی سیم تھا. ہم نے بھی سلمان علی آغا کو ڈراپ کیا تھا, اور آج پھر پاکستان نے بھی میچ سے سلمان علی آغا کو ڈراپ کیا. لیکن ابرار احمد کو ہم نے نہیں کھلایا تھا. ابرار احمد کی جگہ پر میں نے جہانداد خان کو ہم نے پلائنگ 11 میں کھلایا تھا. میں سمجھتا ہوں اگر وہاں جہانداد خان ہوتے تو شاید وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خیر جو بھی پلائنگ 11 تھا وہ اچھا تھا, کیونکہ اس میں سلمان علی آغا نہیں تھے. یہی وجہ ہے, باقی کوئی وجہ نہیں ہے. خیر, شاہین شاہ افریدی نے اچھی بالنگ کی ہے. اس نے جس طریقے سے پہلے اوور میں وکٹ لی, تو مجھے یاد آ گیا 2021 والا ہمارا T20 کا ٹیم کہ یار جب شاہین شاہ افریدی پہلے اوور میں وکٹ گرا دیتا ہے تو جو شاہین شاہ افریدی جب بھی پہلے اوور میں وکٹ گرا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد نا ہمیں اس طرح سے لگتا ہے کہ ہم اس میچ میں این ہے, پاکستان اس میچ میں این ہے. اور جب ساؤتھ افریقہ کے 3 وکٹیں گری تھی 28 رنز پر, پھر 71 پر 4, اور پھر 105 پر 5 وکٹ گری, پھر 133 پر 6 وکٹ گری ڈیوڈ ملر کی, تب بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ یار بس اب ختم ہو گیا, ڈیوڈ ملر آؤٹ ہو گیا. ایک ہی بندہ تھا جو کہ وہ رنز کر رہا ہے, اس نے میرے خیال سے 82 رنز بنائے. تو پھر جارج لینڈے آ گیا اور وہ ہمارا ایک نیا وہ بن گیا, باپ بن گیا. خیر, اس نے صحیح کٹائی کی ہمارے بالروں کی, خاص کر حارث روف کی. یہی ہے میچ, یہی تھا. حالانکہ اس 182-83 جو کہ ساؤتھ افریقہ نے بنائی ہے, یہ بھی اتنا زیادہ سکور نہیں تھا, کیونکہ 171 اس گراؤنڈ پر
ایوریج اسکور ہے تو 171 سے اتنے زیادہ بڑا ڈفرینس نہیں تھا. اور ان کی جو فاسٹ بالر تھے وہ مفاق کا تھے جو کہ انڈر 19 کا بچہ ہے. تو خیر لیکن گیندی اس نے کافی تیز کی ہے. میچ کا سب سے تیز بال 151 151 کی اسپیڈ سے اس نے کی ہے میرے خیال سے. 152 کو اس نے ٹچ کیا ہے. تو کافی تیز بالی اس نے کی ہے بچہ لیکن بالی صحیح ٹک ٹاک تیز کر رہا تھا. تو یہی ہے. باقی آپ لوگوں کو اگر کچھ لگ رہا ہو کہ ہم میچ کیوں ہارے ہیں, ہم اور کیا بہتر کر سکتے تھے کہ یہ جو 11 رنز کی جیت ہے نا تو یہ یہ جو ہار ہے اس کو ہم جیت میں کنورٹ کر لیتے. بتاؤ, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یار جو آپ کا انٹینشن ہے, جو آپ کا میچ کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے محمد رضوان کا, وہ ایز اے کیپٹن بہت صحیح ہے لیکن ایز اے بیٹر اس نے غلط فیصلہ کی. اور ایز اے کیپٹن بھی میں اس کو یہی فیصلہ کر لوں گا اگر محمد رضوان اور بابر اعظم اوپننگ کرے گا تو یہ تو کپتان کی بھی مطلب مرضی سے ہو سکتا ہے نا, کپتان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی رضوان کی غلط فیصلہ ہے. شاہین شاہ کو پہلے بھیجنا, اگر رضوان نے بھیجا ہے یا کسی اور نے, مطلب رضوان تو خیر کریز پر موجود تھا, کس نے اس کو آرڈر کر دیا کہ اب آپ آ جاؤ جی, تو یہ بھی غلط فیصلہ ثابت ہوا. شاہین شاہ افریدی کا فیصلہ اچھا بھی ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ کئی دفعہ شاہین شاہ افریدی نے ثابت کیا ہے کہ ہاں میں آگے آتا ہوں اور وہ چیز کر لیتا ہے. PSL میں ہم نے دیکھا یہ میرے خیال سے باؤنڈریز ٹوٹی تھی تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار میں چلا جاتا ہوں, میں بس چیز کر لوں گا, میں مطلب 2-3 شاٹ مار کے وہ فریشر مطلب ساؤتھ افریقہ والوں پر آ جائے گا اور وہ ایوریج جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی پر اوور کے حساب سے ریکوائرڈ رن ریٹ کی. تو وہی بات ہے. باقی آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں کو کل کا میچ کیسا لگا. مجھے تو اچھا لگا کیونکہ آخری اوور تک کمپٹیشن چلا گیا. باقی باڑ میں جائے پاکستان جیتے یا ہارے.